ہاں تو دوستوں، عید کے دن جو بھاول نگر کا سانحہ ہوا تھا، وردی بمقابلہ وردی یعنی فوج اور پولیس میں تصادم ہوا تھا، خونریزی ہوئی تھی، ابھی تک وہ معاملہ سرد نہیں پڑا ہے۔ اب تو گولہ باری رک گئی ہے، لیکن زبانی کلامی تصادم جاری ہے اور دوسری جو وردی والے ہیں انہیں شدت سے احساس ہوا، یعنی پولیس کو، کہ ہم سے کام اچھی طرح نکالا گیا اور ہمیں لات مار دیا گیا۔ لات بھی ہمیں ایسی پڑی کہ ہم منہ کے بل زمین پہ گرے ہیں اور ناک ٹوٹ گئی ہے۔ ان لوگوں کو ان وردی والوں کی یعنی فوج اور پولیس کے تصادم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اسے سیاسی معاملات کہہ کر جان چھڑا رہے ہیں، اصل میں وہ ٹینشن سے بھاگنا چاہتے ہیں اور وہ ہنسی مذاق میں اپنے آپ کو ہلکی پھلکی معاملات میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس لیے وہ اس طرف کی گولہ باری سن رہے ہیں۔ وہ کس طرف کی گولہ باری ہے؟ جو عظمیٰ بخاری نے کی ہے۔ جی ہاں، مریم نواز شریف کی ایک کنیزہ محترمہ ہے عظمیٰ بخاری، ملکہ عالیہ کی جی حضوری میں اس قدر آگے بڑھ گئی ہیں کہ انہوں نے ایسے الفاظ بولنا شروع کر دیے ہیں اور ایسی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں کہ گویا عوام احمقوں کی جنت میں رہتی ہے، اور اصل عوام ہی تو ہے جس کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہے، اور یہ بھاؤ آپ ہی لوگوں نے اسے یاد کرایا ہے۔ اور اب ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ بول رہی ہیں کہ مریم نواز انتہائی معصوم سادہ طبیعت ہے، سادہ سا جوڑا بازار سے لے کر وہ زیبتن کر لیتی ہیں جو 500 یا 800 میں آ جاتا ہے۔ کسی مضافاتی علاقے کے گلی محلے میں جو خواتین کپڑے سلائی کرتی ہیں، جو اپنی گزر اوقات اس طرح کرتی ہیں، وہ بھی اب 800 نہیں لیتی، اور 800 میں کیا 1200 میں انتہائی سادہ سوٹ جس میں بس ایک بڑی سلائی چلی ہوتی ہے وہ تیار کر کے دے دیتی ہیں، اور بڑی مشکل سے، کیونکہ جو مہنگائی کا عالم ہے اس کا پتہ کپڑے سلائی کرنے والی کو بھی ہے اور سلوانے والی کو بھی۔ تو لوگ عظمیٰ بخاری کی گفتگو سن کر ہنس رہے ہیں، سوال جواب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور ہمیں بھی اپنے ہی جیسا احمق سمجھتے ہیں، اور ان کو تو کسی چیز کا بھاؤ معلوم نہیں۔ کیا ان کے پاس کپڑے تحفتاً مفت میں آتے ہیں ان کی خوشنودی کے لیے؟ کیا آؤٹ لیٹ سے ان کے کپڑے فری میں آ جاتے ہیں؟ ان کے پاس حساب کتاب نہیں ہوتا، انہیں معلوم نہیں ہوتا؟ اگر انہیں کوئی تحفتاً کوئی کپڑا، کوئی سوٹ، کوئی جوڑا دے بھی دیتا ہے تو کیا وہ اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا؟ سیاست میں لوگ کسی کو ایک آم کا تحفہ بھی بھیجتے ہیں تو اس سے پورا انگور کا باغ وصول کرتے ہیں یا وصول کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ جو خواتین بوتیک کے کاروبار سے وابستہ ہیں وہ تو ہنس رہی ہیں اس پہ کہ پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہے، لیکن کچھ خواتین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان سے وضاحت طلب کرو، ان سے پوچھو کہ یہ کہاں مل رہا ہے، اگر ہمیں دھاگا بھی سستا مل جائے تو ہم وہی لے کے اپنی کپڑوں کی فیکٹری ڈال لیں اور آپ کو کپڑے کم از کم مفت میں پہنچا دیں گے۔ ان سے بات تو کرو تاکہ آئندہ کے لیے یہ اس طرح کی گفتگو کرنا بھول جائیں جس میں مذاق کی بات نہیں ہے، جس میں پورا کا پورا جھوٹ ہے۔ ملیحہ ہاشمی اینکر ہیں، انہوں نے اپنی ایک کلاتھنگ لانچ کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اچھا درزی 3-4 ہزار سے کم اچھے مہنگے جوڑے کی سلائی نہیں لیتا، اور اس میں آپ اچھے نفیس کپڑے کی قیمت اور ڈیزائننگ کی قیمت شامل کر لیں تو بات کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے۔ ان کے برانڈ کے جوڑے کی خریدار زیادہ تر اپر مڈل کلاس کا وہ شخص ہے جس کی قوت خرید اچھی ہوتی ہے۔ اب ذرا مریم نواز پر آ جائے، ان کی واحد قابلیت کیا ہے؟ مریم نواز کی واحد جو قابلیت ہے وہ یہی ہے کہ واحد قابلیت سے مراد ان کے اندر اگر کوئی خوبی ہے تو یہی ہے کہ یہ مہنگے ترین کپڑے پہنتی ہیں۔ دوستو، ایک ہوتی ہے تعلیم، ایک ہوتی ہے تربیت، اور ایک ہوتا ہے ان کا اپنا اسٹائل۔ تو مریم نواز کے پاس صرف اسٹائل ہے، اور اس اسٹائل میں مہنگے ترین کپڑے، جوتے اور میک اپ کی نمائش کرنا ہے۔ ایلیٹ میں بھی مختلف مناظر شامل ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ پیسے کی نمائش کرنے والے لوگوں میں یہ مریم نواز شامل ہے۔ اس پر یہ کہنا کہ وہ 500 کے جوڑے پہنتی ہیں، 500 کا جوڑا آتا ہی کہاں ہے دوستو؟ 500 تو اب بچیوں کے، ننھی بچیوں کے دوپٹے بھی نہیں آتے، اور سادہ دوپٹے بھی نہیں آتے۔ اب لوگوں نے جو یہ گفتگو سنی تب وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی آج تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مریم نواز 500 اور 800 کا جوڑا
خریدتی ہیں کل کو یہ نہ کہہ دیں کہ وہ بیچاری خود اپنے ہاتھوں سے کپڑے سلائی مشین پہ سلائی کرتی ہیں اور اس کے بعد پہنتی ہیں۔ کچھ بعید نہیں جو اتنا جھوٹ بول سکے وہ یہ بھی جھوٹ بول دے گا۔ جھوٹ بولنے میں کیا ہے، جن کو زبان چلانے کی عادت ہوتی ہے ان کو سوچنے کی عادت نہیں ہوتی۔ زبان ہے چل گئی، چل رہی ہے تو چلنے دو۔ دوستوں یہ خبریں جو لوگ سنتے ہیں وہ عام آدمی بھی ہو، کوئی مزدور بھی ہو تو وہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ دھاگے کی ایک نل کی کتنے کی آتی ہے اور دھاگے کا بنڈل کتنے کا آتا ہے، سوئی کتنے کی آتی ہے، اور آج کل جو کپڑوں کی تزئین و آرائش ہے اس میں گوٹے کناری کتنے مہنگے آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ 500-800 کا تو سادہ کپڑا بھی نہیں ملتا، اگر آپ 4000 3000 تک کا کوئی کپڑا خرید بھی لیں اس کی ڈیزائننگ میں جو لیس اور گوٹا کناری موتی ٹانکے استعمال ہوتے ہیں وہ اتنے ہی کے آ جاتے ہیں جتنے کا وہ کپڑا ہوتا ہے، اور پھر سلائی بھی ڈیزائننگ اور اپنے لحاظ سے کروائی جائے تو کپڑے کی مالیت ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی لحاظ سے اگر کبھی مارکیٹ کا جائزہ لیں تو ریڈی میڈ برانڈڈ کپڑوں کی تو اب بات ہی اور ہے، وہ عام آدمی کے پہنچ تک ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ سیل بھی لگا دی جائے تو اس میں بھی جو اس کے ٹراؤزر، صرف ایک ٹراؤزر جو آ جاتے ہیں میڈیم سائز کے، وہ 4000 سے کم نہیں ہوتے۔ یہ برانڈڈ کی بات ہو رہی ہے، اور جو عام سے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی دوپٹے تک 800 میں نہیں آتے اب تو۔ چاہے آپ ایک عام سادہ سا دوپٹہ لینے جائیں، اور آج کل کی خواتین لڑکیاں سادے دوپٹے وغیرہ استعمال نہیں کرتی، اس میں پیوند کاری، اس میں ڈیزائننگ، اس کی آرائش، اس میں لٹکن جھمکن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگایا جاتا ہے اور اس کو مزید خوبصورتی عطا کی جاتی ہے۔ اور مریم نواز کے کپڑے دور سے نظر آتے ہیں، خواتین اتنی ماہر ہوتی ہیں کہ دور سے دیکھ کے بتا دیں گی کہ یہ کپڑا کون سا ہے، کس قیمت کا ہے، 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، یعنی اصل ہے، برانڈڈ ہے، برانڈ نیم ہے اس کا، یا پھر ریپلیکا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ آرام سے بیٹھ کے کہیں کہ مریم نواز صاحبہ 500 اور 800 کا سوٹ پہنتی ہیں، کوئی چپل کے دکاندار سے ہی پوچھ لیں، وہ ان کی پاؤں کی چپل دیکھ کے بتا دے گا کہ یہ کتنے کی ہے، اور پرس کی قیمت تو خواتین ایسے ہی بتا دیتی ہیں دور سے دیکھ کے کہ یہ اس برانڈ کا ہے، یہ اس برانڈ کا ہے، اور اس کی قیمت ڈالرز میں ہوگی اور اتنی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولے جس کو ہضم کیا جا سکے۔ آپ کے جھوٹ کو وہ طبقہ بھی ہضم نہیں کر پا رہا ہے جسے آپ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے کہ آپ کی ریاست میں 500 یا 800 کا کوئی جوڑا مل جائے گا کسی کو؟ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ آپ نے ایسی کوئی فیکٹری نہیں لگائی، نہ آپ کے ذہن میں ایسا کچھ ہے۔ ہاں اگر آپ کی کوئی ایسی فیکٹری ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ یا مریم نواز صاحبہ جہاں اتنے سستے کپڑے تیار ہوتے ہیں تو اس کی اطلاع عوام کو ضرور دیں، تاکہ عوام کے بدن پہ جو پھٹے پرانے کپڑے ہیں، آپ گاؤں دیہات میں چلی جائیے اندرون سندھ، وہاں مٹی کا علاقہ تھا، شاید وہ تھا یا تھر پارکر کا، وہاں خواتین کے بدن پہ جو لباس تھا اس پہ جو دھاگوں کا کام تھا وہ دھاگے ہی آپس میں ان کے لباس کو جوڑے ہوئے تھے۔ ان دھاگوں کی ڈیزائننگ کی وجہ سے لباس مضبوط تھے اور ان کا تانا بانا چل رہا تھا، جاری تھا، جس سے انہوں نے اپنے بدن کو ڈھانکا ہوا تھا۔ اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری اتنی سستی ہوگی تو کس کو کپڑے دینے کی ضرورت پیش آئے گی؟ ہر چیز تو پاکستان سے باہر لے جائی جاتی ہے اور وہی چیز پھر دوبارہ وہاں سے باہر سے بیرون ملک سے مہنگے داموں منگوا لی جاتی ہے، اور اپنے آپ کو امیر اور وطن کو اور وطن کے لوگوں کو غریب سے غریب تر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ محترمہ آپ ہی لوگوں کے خاندان والے شامل ہیں، اور اس میں تو اتنے ماہر ہو چکے ہیں کہ دنیا بھر کو اب یہ معلوم ہے۔ لیکن آپ کا یہ لطیفہ کہ مریم نواز 500 یا 800 کے کپڑے بازار سے لے کر پہنتی ہیں، اس پہ تو کسی کی ہنسی ہی نہیں نکل رہی ہے، بلکہ لوگ اس میں بڑبڑا رہے ہیں۔ کیا آپ نے بھی یہ بات سن کے کوئی بڑبڑاہٹ اپنے آس پاس سنی ہے؟ یا پھر آپ ہی بتا دیجئے کیا کہیں کوئی ایسا کپڑا ملتا ہے؟ جو ورکر کسی ٹیکسٹائل مل میں کام کرتے ہیں یا جہاں کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، انہیں بھی جو کپڑے دیے جاتے ہیں وہ اس قیمت میں نہیں ہوتے۔ انہیں سستے کپڑے مل جاتے ہیں اپنی فیکٹری سے، لیکن اتنے کم میں نہیں ملتے۔ اتنے کم میں کچھ نہیں ملتا، جانے یہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں اور کس دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ان پہ بھی
हंसी भी आती है, दुख भी होता है। जो लोग इनसे इस तरह की बातें लेकर दुनिया के सामने आम कर देते हैं, जो लोग इनसे इस तरह के सवाल पूछते हैं और इस तरह की गुफ्तगू सुन के लोगों को सुना रहे हैं, उनको चाहिए कि खुद भी इनकी तरबियत करें। अगर इन्हें कुछ मालूम नहीं है तो इन्हें बताएं। वो भी मौका दे रहे हैं दुनिया को इन पे हंसने का और इस तरह की खबरें इनकी मुंह से निकलवा कर दुनिया को सुनवा रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बात कहाँ से कहाँ आ गई है। जो ख़वातीन अच्छे कपड़ों का शौक़ रखती हैं वो कपड़ों के मुख्तलिफ़ पीसेस ख़रीद के उसकी डिज़ाइनिंग करती हैं, बहुत खूब करती हैं। और अगर उनका कट पीस अगर 4000 का भी आता है तो बाद में उस कपड़ों की वो जो तैयार करती हैं सूट, उस कट पीस से उनकी कीमत 20-20 हज़ार तक जा पहुंचती है। उसमें इतनी मेहनत होती है, आमदनी इनको कुछ नहीं होती जो ख़वातीन इसमें मेहनत करती हैं। हाँ, जो इनसे सस्ते कपड़े ख़रीद के आगे पहुंचाती हैं वो बहुत कुछ कमा लेती हैं, लेकिन जिनकी मेहनत होती है, जो अजीर होता है, वो कुछ नहीं कमाता, आजिर सब कुछ ले जाता है। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।